کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی بات دو لوگوں کو سنائی جاتی ہے، ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دوسرا بالکل ویسا ہی رہتا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خود ایک وقت میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتے ہیں اور کبھی وہی دل بالکل خاموش ہو جاتا ہے، نہ کوئی اثر، نہ کوئی کیفیت۔ تو سوال یہ ہے، کیا دل واقعی بدل جاتا ہے یا دل مر بھی جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جسم کی موت نہیں ہوتی، یہ کچھ اور ہوتا ہے، ایسا کچھ جس میں انسان زندہ ہوتا ہے مگر اس کا دل نہیں۔ تو آج ہم جانیں گے دل زندہ ہے یا مردہ، اور اس کی پہچان کیسے کی جائے۔ انسان جب سانس لے رہا ہو، چل رہا ہو، بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، لیکن دل کی زندگی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ دل کی زندگی اللہ کی یاد سے جڑی ہوتی ہے اور اس کی موت غفلت سے۔ یعنی ایک انسان باہر سے مکمل طور پر زندہ ہو سکتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل بے حس ہو چکا ہو۔ وہ سنتا ہے مگر اثر نہیں لیتا، وہ دیکھتا ہے مگر سیکھتا نہیں، وہ جانتا ہے مگر بدلتا نہیں۔ یہی وہ حالت ہے جسے دل کی کمزوری نہیں بلکہ دل کی بے حسی کہا جاتا ہے، اور یہی بے حسی آہستہ آہستہ دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ بات واضح ہے کہ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو وہ دنیا کی چیزوں سے بھر جاتا ہے اور پھر حق کی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہاں ایک بہت گہری حقیقت ہے، دل کا زندہ ہونا اس بات سے نہیں پہچانا جاتا کہ وہ دھڑک رہا ہے، بلکہ اس بات سے کہ وہ حق کو محسوس کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا ہمارا دل اللہ کی بات سن کر بدلتا ہے یا صرف سنتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے؟ کیونکہ دل کا سب سے پہلا اشارہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہے یا صرف چل رہا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ الفاظ دل میں اتر جاتے ہیں اور کچھ صرف کانوں سے گزر جاتے ہیں؟ یہ فرق الفاظ کا نہیں ہوتا، یہ فرق دل کی حالت کا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں ایک بنیادی علامت بیان کی گئی ہے، زندہ دل وہ ہے جو حق بات کو سن کر بدل جائے۔ یعنی جب اللہ کی یاد آئے تو دل نرم ہو جائے، جب گناہ یاد آئے تو اندر شرمندگی پیدا ہو، اور جب نصیحت سنو تو زندگی میں کچھ بدلنے کی خواہش جاگے۔ یہی اثر لینا دل کی زندگی کی پہلی نشانی ہے۔ لیکن اگر انسان سب کچھ سنتا رہے مگر اس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، نہ ندامت، نہ تبدیلی کی خواہش، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ یہ وہ حالت ہے جہاں دل سن تو رہا ہوتا ہے مگر قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ حق کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو وہ دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فرق ہے، زندہ دل نصیحت سن کر خود کو دیکھتا ہے اور مردہ دل نصیحت سن کر دوسروں کو دیکھتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، جب ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کیا ہم خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں یا صرف دوسروں پر لاگو کرتے ہیں؟ کیونکہ دل کی زندگی کا پہلا ثبوت یہی ہے کہ وہ سچ کو سن کر خاموش نہیں رہتا بلکہ بدلنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کا دل بے چین ہو جائے، وہ خود کو ملامت کرے، اندر ایک چبھن محسوس ہو۔ یہ کیفیت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی زندہ دل کی علامت ہے۔ لیکن ایک اور حالت بھی ہوتی ہے، انسان گناہ کرتا ہے اور کچھ محسوس ہی نہیں کرتا، نہ شرمندگی، نہ پچھتاوا، نہ واپسی کا خیال، بس ایک عادت بن جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں اس خطرناک مقام کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔
जब गुनाह दिल को चबे नहीं तो समझ लो दिल सख्त होना शुरू हो गया है। और जब यह सख्ती बढ़ती जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि दिल बिल्कुल बेहिस हो जाता है। फिर इंसान गुनाह को गुनाह नहीं समझता बल्कि उसे मामूल बना लेता है। यही वो लम्हा होता है जहां दिल की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात में यह बात वाज़ेह की गई है कि गुनाह से ज्यादा खतरनाक चीज गुनाह पर सुकून महसूस करना है, क्योंकि पहली हालत में दिल जिंदा होता है और दूसरी हालत में वो मरने लगता है। यहां एक बहुत गहरी हकीकत है। दिल का मरना एक लम्हे में नहीं होता, यह आहिस्ता आहिस्ता बेहिस्सी से शुरू होता है। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या हमें अपने गुनाहों पर वाकई दुख होता है या हमने उन्हें मामूल बना लिया है? क्योंकि जिस दिन गुनाह दिल को चबन देना छोड़ दे उसी दिन से दिल की जिंदगी कमजोर होने लगती है। कभी ऐसा होता है कि इंसान बार बार गलती करता है, खुद से वादा करता है, फिर तोड़ देता है, और फिर एक लम्हा आता है जब वो खुद से ही थक जाता है। लेकिन इसी थकन के अंदर एक और कैफियत भी छुपी होती है, वापस लौटने की तड़प। ये तड़प खामोश होती है, अल्फाज में नहीं आती, मगर दिल के अंदर एक आवाज बनकर रहती है, मुझे बदलना है, मुझे लौटना है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें यह उम्मीद देती हैं कि जब तक दिल में वापसी की ख्वाहिश बाकी है तब तक दिल मुर्दा नहीं हुआ। चाहे इंसान कितनी ही बार गिरे, चाहे वो कितनी ही दूर चला जाए, अगर उसके अंदर यह एहसास बाकी है कि मैं गलत हूं और मुझे लौटना है, तो ये इस बात की निशानी है कि दिल अभी जिंदा है। यही तड़प अल्लाह की तरफ से एक रहमत होती है, क्योंकि मुर्दा दिल को अपनी हालत का एहसास ही नहीं होता। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें यह सिखाती हैं कि जो बंदा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और वापसी की चाह रखता है, अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करता। यहां एक बहुत अहम हकीकत है, दिल का जिंदा होना इस बात से नहीं कि वो गुनाह से बच गया, बल्कि इस बात से कि वो गुनाह के बाद लौटना चाहता है। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या हमारे अंदर अभी भी वो तड़प बाकी है या हमने लौटने का ख्याल ही छोड़ दिया है? क्योंकि जब तक दिल में वापसी की आग जल रही हो तब तक उम्मीद बाकी है। अगर दिल वाकई कमजोर हो जाए या बेहिस होने लगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या यह दिल दोबारा जिंदा हो सकता है? जवाब है हां, लेकिन एक शर्त के साथ, दिल को उसकी असल तरफ लौटाना होगा। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें यह रास्ता दिखाती हैं कि दिल की जिंदगी अल्लाह की याद से जुड़ी है और उसकी बहाली भी उसी में है। लेकिन यहां सिर्फ अल्फाज काफी नहीं होते, यहां एक खास कैफियत दरकार होती है, सच्चाई के साथ रुजू। यानी इंसान खुद को धोखा देना छोड़ दे, अपनी हकीकत को मान ले और खामोशी में अल्लाह के सामने झुक जाए। ये अमल शोर में नहीं होता, ये तन्हाई में होता है। वो लम्हा जब इंसान किसी को दिखाए बगैर अपने रब के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं कमजोर हूं, मुझे संभाल ले। यही वो नुक्ता है जहां से दिल की बहाली शुरू होती है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें यह समझाती हैं कि जो बंदा सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसके दिल को दोबारा जिंदा कर देता है। यह अमल फौरी नहीं होता, लेकिन हकीकी होता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम होने लगता है, फिर वही दिल जो बेहिस हो गया था दोबारा महसूस करना शुरू कर देता है। यहां एक बहुत गहरी हकीकत है, दिल को जिंदा करने के लिए बड़ी इबादत नहीं बल्कि सच्चा रुजू काफी होता है। एक लम्हा रुककर खुद से पूछें, क्या हमने कभी सच्चाई के साथ अल्लाह के सामने खुद को पेश किया है या हम अभी भी खुद को छुपा रहे हैं? क्योंकि दिल की जिंदगी का आगाज इसी लम्हे से होता है जब इंसान खुद से सच बोल देता है। दिल के जिंदा होने की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि इंसान बहुत कुछ कहने लगे, बल्कि ये है
کہ وہ اندر سے بدلنے لگتا ہے۔ وہی انسان، وہی چہرہ، وہی زندگی، مگر ایک چیز بدل جاتی ہے، اس کا اندر۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو انسان کے ظاہر میں بھی نرمی اور سچائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی نرمی، پہلے جو دل سخت تھا اب وہ چھوٹی بات پر بھی متاثر ہونے لگتا ہے۔ آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں، الفاظ میں عاجزی آ جاتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ زندگی کی علامت ہے۔ دوسری تبدیلی گناہ سے اندرونی بیزاری، پہلے گناہ عادت لگتا تھا، اب دل اسے برداشت نہیں کرتا۔ انسان شاید ابھی بھی کامل نہ ہو، لیکن اب وہ اپنے اندر ایک کھچاؤ محسوس کرتا ہے، ایک طرف نفس اور دوسری طرف دل۔ یہی کشمکش اصل تبدیلی کی نشانی ہے۔ تیسری تبدیلی تنہائی میں سکون، پہلے تنہائی بوجھ لگتی تھی، اب وہی تنہائی راحت بن جاتی ہے۔ انسان شور سے نکل کر خاموشی میں آنا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں اسے اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ جب دل زندہ ہو جائے تو بندہ لوگوں کے شور سے نہیں، اللہ کی خاموشی سے جڑ جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت ہے، دل کے زندہ ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ انسان کامل ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بدلنے لگے۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا ہمارے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، یا ہم ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے؟ کیونکہ زندہ دل وہ نہیں جو کبھی گرے نہیں، بلکہ وہ ہے جو ہر بار گر کر پہلے سے بہتر اٹھے۔ دل کا زندہ ہو جانا ایک نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی آزمائش یہ ہے کہ اس زندگی کو برقرار کیسے رکھا جائے، کیونکہ دل ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بدلتا ہے، اثر لیتا ہے، اور اگر حفاظت نہ کی جائے تو دوبارہ سخت بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ دل کو زندہ رکھنا صرف نیکی کرنے سے نہیں، بلکہ ان چیزوں سے بچنے سے بھی ہے جو اسے مردہ کرتی ہیں۔ پہلی چیز غفلت۔ جب انسان آہستہ آہستہ اللہ کی یاد سے دور ہونے لگتا ہے تو دل پر ایک پردہ سا آ جاتا ہے۔ پہلے جو بات اثر کرتی تھی اب وہی بات عام لگنے لگتی ہے۔ یہ غفلت خاموشی سے آتی ہے اور دل کو اندر ہی اندر کمزور کر دیتی ہے۔ دوسری چیز مسلسل گناہ، ایک گناہ پھر دوسرا پھر تیسرا، اور انسان سوچتا ہے اب تو عادت بن گئی ہے۔ یہی عادت دل کو آہستہ آہستہ سخت کر دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ گناہ سے زیادہ خطرناک اس کا تسلسل ہے، کیونکہ یہی دل کی روشنی کو مدھم کر دیتا ہے۔ تیسری چیز اپنے آپ کو درست سمجھنا۔ جب انسان اپنی غلطی کو غلطی ماننا چھوڑ دے تو یہی وہ مقام ہے جہاں دل رکنے لگتا ہے۔ وہ نصیحت سنتا ہے لیکن اسے اپنے لیے نہیں سمجھتا، وہ خود کو بدلنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت دل کی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ چوتھی چیز دنیا میں حد سے زیادہ ڈوب جانا۔ جب دل صرف دنیاوی چیزوں میں الجھ جائے تو اس کے اندر کی نرمی ختم ہونے لگتی ہے۔ پھر وہی دل جو اللہ کی یاد سے زندہ ہوا تھا دوبارہ بھاری ہونے لگتا ہے۔ یہاں ایک بہت گہری حقیقت ہے، دل کو زندہ رکھنا ایک مسلسل نگرانی ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ خود بخود نیچے گرنے لگتا ہے۔ ایک لمحہ رک کر خود سے پوچھیں، کیا ہم اپنے دل کی حفاظت کر رہے ہیں یا اسے حالات کے حوالے کر دیا ہے؟ کیونکہ دل ایک امانت ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ آہستہ آہستہ اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کمی ہمیں فوراً محسوس ہو جاتی ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے جس کے ختم ہونے کا احساس بھی دیر سے ہوتا ہے، وہ ہے دل کی زندگی۔
इंसान चलता रहता है, हंसता है, बातें करता है, मगर उसे अंदाजा ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या बदल चुका है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी की तालीमात हमें बार बार इसी तरफ बुलाती हैं कि अपने दिल को पहचानो, उसकी हालत को देखो, क्योंकि यही तुम्हारी असल हकीकत है। ये न देखो कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, ये देखो कि तुम्हारा दिल तुम्हें क्या कहता है। अगर दिल नर्म है, हक बात सुनकर झुक जाता है, गुनाह पर शर्मिंदा होता है और वापसी की तड़प रखता है, तो समझ लो ये दिल अभी जिंदा है। और अगर दिल सुनकर भी खामोश है, गुनाह पर भी मुतमईन है और बदलने की ख्वाहिश भी खत्म हो गई है, तो ये एक वार्निंग है। लेकिन अभी भी वक्त है, क्योंकि जब तक इंसान को अपनी हालत का एहसास हो जाए तब तक दरवाजा बंद नहीं होता। एक लम्हा रुकें, अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से सच बोलें, मेरा दिल जिंदा है या सिर्फ चल रहा है? क्योंकि क़यामत के दिन इंसान से सबसे अहम सवाल उसके दिल के बारे में होगा कि वो किस हालत में था। दुआ, या अल्लाह हमारे दिलों को जिंदा कर दे, उन्हें अपनी याद से रोशन कर दे। या रब, अगर हमारे दिल सख्त हो गए हैं तो उन्हें अपनी रहमत से नरम कर दे। या अल्लाह, हमें वो आंखें दे जो हक को पहचाने और वो दिल दे जो तेरे सामने झुक जाए। या रब, हमें गफलत से बचा ले और हमें अपने करीब कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिल को जगाने वाले पैगामात आप तक आते रहें, तो हमारे चैनल रूह क़ल्ब को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी जिंदा हो जाए। और कमेंट में जरूर बताएं आपके दिल की हालत क्या है और आप उसे कैसे बदलना चाहते हैं। शायद आपका एक सच्चा एतराफ किसी और के दिल को भी जगा दे।